أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے جو کل پڑھی گئی تھی، لیکن خلاصہ تھوڑا سا باقی ہے اس کا. اعمال کا کل قیامت کے دن تولا جانا، یہ ایک سچ حقیقت ہے جس کا ذکر 8ویں پارے کی اس آیت میں ہے. سورہ اعراف کا پہلا رکوع. اللہ پاک فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا یہ سچ ہے، ماننا پڑے گا اس کو. اور جس طرح ہمارے درس میں ایک بات چل رہی ہے آج کل مشکات شریف میں، بخاری شریف میں، کہ جس طرح قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن پاک کے ان الفاظ کا مفہوم اور معانی جو صحابہ، تابعین اور اس زمانے کے لوگوں نے بیان کیے ہیں اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جیسے کوئی کہتے ہیں میں اقیم الصلاۃ کو نہیں مانتا ہوں تو کافر ہے. کیوں؟ قرآن کا جز ہے اور قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے. دیکھیں، ایمان لانے کے لیے تمام ضروریات دین کو دل سے سچا ماننا فرض ہے. ضروریات کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ کے رسول سے ثبوت پکے طور پر ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ مستحب ہو. مثلا حرام، شراب کا پینا حرام ہے، اعلان ہو گیا کہ جی شراب نہیں پیئیں گے، اس وقت سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو شرب خمر حرام ہے. اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ قطعی اور پکے طور پر ہے. تو یہ ہمارے دین کی ضروریات میں سے حرمت شرب خمر، حرمت شرب خمر ضروریات دین میں سے ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ قطعی اور پکے طور پر ہے. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر میں 2 ہیں، مغرب کی 3 ہیں. ایک سلسلہ چل رہا ہے، اوپر سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. حضور سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ قطعی طور پر ہے اور فرض ہے. کوئی آدمی کہتا ہے میں ظہر کی 4 نہیں مانتا تو آدمی کافر ہے. کیوں؟ ضروریات دین کا منکر ہے. ایسے ہی مسواک کا مستحب اور سنت ہونا اللہ کے رسول سے ایک ثابت چلا آ رہا ہے، ثابت ہے. صحابہ نے بھی مسواک کی، حضور کا آخری عمل بھی مسواک کا تھا، حضور روز مسواک کرتے تھے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کا منکر ہوں، تو کافر ہے. وہ اگرچہ سنت ہے لیکن ضروریات دین میں سے ہے. اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ ضروریات دین میں سے. تو کافروں کی قسموں میں ایک قسم زندیق کی آتی ہے، کافروں کی قسموں میں سے ایک قسم زندیق کی آتی ہے. زندیق کی تعریف ان ہمارے بزرگوں نے کیا کی ہے؟ وہ یہ کی ہے کہ یہ دل سے سب باتیں مانتا ہے اور جو ہے وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی وہ باتیں جس کا مفہوم حضور، صحابہ، تابعین انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ وہ بیان نہیں کرتا، یہ کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جنت ایک جگہ کا نام ہے اور اللہ ایمان والوں کو داخل کریں گے، اور ایک ایمان والے کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یعنی جنت جگہ کا نام ہے. جنت میں کمرے ہیں، جنت میں گھر ہیں، جنت میں باغ ہیں، جنت میں درخت ہیں، جنت میں کھانے پینے کے سامان ہیں، جنت میں بسترے ہیں، جنت میں قالین ہیں، جنت میں کرسیاں ہیں. سب باتیں حدیث کو قرآن میں موجود ہیں. لیکن ایک زندیق اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے میں جنت کو مانتا ہوں، زبان سے بھی کہتا ہوں، دل سے بھی مانتا ہوں، لیکن جنت جگہ کا نام نہیں ہے۔ جنت تو بس موت کے بعد جب جائیں گے نا، بس ایک خاص قسم کی خوشی مل جائے گی، بس جگہ نہیں ہے باقاعدہ۔ اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جو حضرات سے جو چیز اوپر سے ثابت چلی آ رہی ہے، اس کا مطلب جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ منکرین حدیث جو ہے، جب ان کے سامنے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، کہا کہ اقیم الصلاۃ اور اقیم، چونکہ حدیث تو نہیں مانتے تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کو مانتے ہیں ہم، لیکن جو تم بیان کرتے ہو کہ نماز یوں پڑھو یہ نہیں مانتے۔ تو جب یہ نہیں مانتے تو یہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ آدمی یہ کہتے ہیں میں خدا کو بھی مانتا ہوں اور میں دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے یعنی بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ آپ لوگ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ بزرگوں سے یہ بات جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اجی اس کو کافر مت کہو۔ اور خود حضور نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول نے، بس مسلمان کون ہے جو کعبے کی طرف نماز پڑھے، تو تم لوگ ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اس کا لغت میں معنی ہے، یہ قبلے کی طرف، لیکن جو ان حضرات نے اس کا معنی کیا ہے، جو عقائد کے بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو۔ تو ختم نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ہمارے دین کا ضروریات میں سے ہے۔ اور ضروریات کا مطلب ہمارے گھر کا راشن نہیں ہے، میں ضروریات خریدنے گیا ہوں، عام طور سے ضروریات سے ذہن ادھر جا رہے ہیں، نہیں، ضروریات کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، 3 مثالیں دی میں نے۔ ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت اللہ کے رسول سے پکے طور پر ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ مستحب ہو۔ میں نے شراب کی مثال دی، میں نے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ 4 رکعت ظہر کے فرض کی مثال دی، اور میں نے آپ کو مسواک کی مثال دی۔ تو جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، مسلمہ کذاب جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار تھا، ان کے ہاں اذان بھی ہوتی تھی، اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذانوں میں پڑھتے تھے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اذانوں میں پڑھتے تھے۔ پھر بھی حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کے حملہ کیا، 28,000 لوگ ان کے مارے، ہمارے 1200 صحابہ شہید ہوئے، ہمارے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان کے 28,000 لوگ مارے گئے، جبکہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے، تو وہ واجب القتل ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ مانتے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی مدینے میں جو تم لوگ زکوٰۃ لیتے ہو ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تمہیں تو دینا پڑے گا۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ان کا یہ تھا، جو حضور کی ترتیب تھی ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اگر یہ حضور کے زمانے میں رسی بھی دیتے تھے اور مجھے آج رسی نہیں دیں گے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو ترتیب حضور کے زمانے میں تھی وہی ترتیب چلے گی۔ تو عرض یہ ہے کہ اعمال کا تولا جانا کل قیامت کے دن حق ہے، سچ ہے۔ تو جو عمل کی تشریح حضور نے کی ہے اس ترتیب پہ ماننا ہوگا، اس ترتیب پہ۔ اب یہ کہ بھئی عمل کیسے تولا جائے گا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اسے کیسے تولا جائے گا، تمہیں کیا اس سے، تم نے تو ماننا پڑے گا۔ وہ ایک میں نے کل مثال دی آپ کو، جنت میں جو ہے وہ درخت ہے 100 سال تک
اس کے نیچے گھوڑا دوڑے گا، اس کا سایہ خطا، یہ کیسے ہوگا؟ تو جب مر کے جا کے دیکھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کیسے ہوگا، مرنے کی دیر ہے، جا کے پھر پتہ چل جائے گا۔ یہاں تو ایمان بالغیب ہے، اگر یہاں سب چیزیں کھل کے دکھا دی گئی تو پھر کیا فائدہ ایمان بالغیب کا؟ ایمان بالغیب تو اسی کو کہتے ہیں قرآن کی بات، حدیث کی بات کو مان لو۔ تو اعمال کا تولا جانا سچ ہے، اور جیسے کہا ویسے ہے۔ پھر اس کے بارے میں پھر احادیث الگ الگ ہیں، مثلا ہر آدمی کا الگ ترازو ہوگا، زید کا الگ، خالد کا الگ، عبداللہ کا الگ، عبد الرحمن کا الگ، یہ بھی آتا ہے احادیث میں۔ یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی بات ہے کہ نماز کا الگ ترازو، بھی نماز رکھیں گے اس میں، اس سے پتہ چلے گا اس آدمی کے جو ہے نا، جیسے آج کل کوڈ ڈالتے ہیں نا، کوڈ ڈال دیے جی اور جناب فنگر پرنٹ رکھ دیے تو آپ کی پوری ہسٹری آ گئی، آدمی گزر گیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کی ساری چیزیں آ جاتی۔ یہ تو انسانوں کی مشین ہے، وہ تو ہمارے اللہ کی مشین ہے، یہ تو انسانوں نے بنائی ہے نا۔ بھئی آپ نے انگلی رکھی، آپ کی ہسٹری آ گئی، وہ تو ہمارے رب کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کائنات کا کوئی فرد یہ کر سکتا ہے؟ میں ابھی آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں، کائنات کا کوئی فرد کتنی دنیا ترقی کر گئی، یہ کام کر سکتا ہے جو میں بھی ابھی بتانے چلا ہوں آپ کو۔ وہ کیا کہ آدمی جب مر جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب مر جاتا ہے اور اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو یہ بدن پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین انسان کے بدن کی ہر چیز کھا لیتی ہے، ہڈیاں بھی، سر بھی، اور آنکھیں بھی، اور ہاتھ بھی، اور پیر بھی، اور بال بھی، اور سب چیزیں زمین کھا لیتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ اللہ باقی رکھتے ہیں، بالکل معمولی سا۔ اس ٹکڑے میں اس انسان کی پوری ہسٹری ہے۔ منہا یخلق الانسان ویرکب، اس سے اللہ کل قیامت کے دن ہڈی، گوشت، اس کے جز جز کو اللہ بنائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کو بنا کے دکھاؤ، چلو میٹیریل ہم دیتے ہیں آپ کو، مٹیریل ہم سے مراد یعنی اللہ پاک فرما دے چلو مٹیریل ہم دیتے، بنا کے دکھاؤ انسان کو۔ بنا سکتا ہے کوئی؟ اور اندھیرے میں بناؤ جیسے ہم نے بنایا، بنا سکتا ہے؟ گوشت پوست کا انسان بن سکتا ہے؟ تو وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کیسے تولیں گے؟ پھر آتا ہے جس روایت کو ترجیح دی حضرات نے، وہ کہتے ہیں ایک ہی میزان ہوگا جس میں ساری انسانیت کے جو ہے وہ اعمال تلیں گے۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں زمین اتنا بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ لو وہ سما جائے اس میں۔ کیسے ہوگا؟ وہ آ رہے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن ماننا پڑے گا۔ آ رہے ذہن میں اتنا بڑا ترازو، ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دو، کہاں وہ بھی آ جائیں گے اس میں؟ آتے ہیں ذہن میں نہیں آتا لیکن ماننا پڑے گا۔ اور پھر جو ہے وہ کل قیامت کے دن ایک ایک جز جز تولا جائے گا، جز جز تو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے عبداللہ عبد الرحمن آ جائے۔ روایتوں میں آتے ہیں کبھی ماں کا نام لیں گے، کبھی باپ کا نام لیں گے، آ جائے عبداللہ عبد الرحمن آ جائے۔ اور عبداللہ عبد الرحمن کے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا، آج عبداللہ عبد الرحمن کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور فلانا فلانا آ جائے، وہ آج ایسا ناکام ہوا ہے، آج ایسا ناکام ہوا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ گھاٹے میں ہوں گے، فی جہنم خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے کو آگ جھلسا کر کے رکھ دے گی، لفح جھلس دینا، جلا دینا، ان کے چہروں کو آگ جھلسا کر کے رکھ دے گی۔ تلفح وجوہہم وہم فیہا کالحون، کالحون بدشکل، جب چہرہ جل گیا، دنیا میں معمولی سا حادثہ ہو جاتا ہے چہرے کی ہیئت بگڑ جاتی ہے،
होंठ बिगड़ जाते हैं, नाक बिगड़ जाती है, आंखें बिगड़ जाती हैं, तो वो दोजख की आग जब चेहरे पे लगेगी तो क्या हाल होगा। कालिहून का तर्जुमा बदशकल। तो ये आमाल का तोला जाना हक है अल्लाह के रसूल। और सख्त वक्त होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उस सब बगैर कपड़ों के होंगे, और हर आदमी अपनी मां से भी भागेगा, बाप से, कि कहीं मुझसे मां नेकी न मांग ले। बीवी से भागेगा, कहीं ये बीवी मुझसे नेकी न, शोहर से भागेगी, कहीं ये शोहर मुझसे नेकी। एक इकलौता बेटा जिसकी पूरी जिंदगी माँ बाप ने कितनी खिदमत की है, वो इकलौता बेटा भी अपने माँ बाप से भागेगा, और इस इकलौते बेटे से इसके माँ बाप भागेंगे। सख्त वक्त होगा। अल्लाह के रसूल, हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल आप अपने घर वालों को हमें भी याद रखेंगे उस दिन, हमें भी याद। हम तो कहते हैं, हम में और आप, हम तो उसमें है, रिजर्व है सारे। हम तो कहते हैं हम तो जैसे बस मरे नहीं है, बस मरने की देर है, हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। और वो हुजूर की सोहबत में रहने वाली खातून, और 2210 हदीसें नकल करने वाली खातून, और जो है वो कुरान पाक उस औरत के बारे में उतरा वो खातून, वो कहती है हमें याद रखेंगे आप। फरमाया आयशा 3 जगह ऐसी हैं कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अल्लाह अकबर, 3 जगह ऐसी हैं कोई किसी को याद। कौन सी जगह? फरमाया एक तो आमल नामा जब उड़ा दिए जाएंगे। अब यहां तो हमें बुलाते हैं ना, आ जाओ अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ये ले लो आपका रिजल्ट है, आप फर्स्ट आए हैं। उधर ऐसा नहीं होगा, उधर उड़ा दिए जाएंगे। और उड़ा दिए जाएंगे ऐसा नहीं है कि पतंग पड़ गई जिसने भी पकड़ ली, नहीं, वो उड़ा दिए जाएंगे। एक एक फर्क मालूम है उन अमल नामों को कि कहां लगना है। तो जिसका जो है वो है किस्मत में तो उसके सीधे हाथ में लगेगी, और जिसका किस्मत में नहीं है तो उसके पेट में सुराख होगा, उसका उल्टा हाथ निकाला जाएगा पीठ की तरफ से, वहां मिलेंगे उसको। ये कुरान की आयत है। वम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरी, इज़ा समाउ शक्कत में आप पढ़ते हैं, पीठ पीछे से यूं मिलेगा उसको। कहा ये बहुत सख्त वक्त होगा अमल नामों की तकसीम का। फम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, कुरान में है, बार बार आप पढ़ते हैं, फउलाइका यक़रऊना किताबहू, ये अपना अमलनामा यूं पढ़ेंगे खुशी खुशी। कौन से पर्चे में कितने नंबर आए? 100 नंबर का पर्चा कितने? 65 नंबर है, अल्लाह का फजल है। और 95 नंबर आ गए, अल्लाह का फजल है। खुश होते नहीं होते? हर आदमी का अमलनामा वो यक़रऊना किताबहू, कुरान है 15वां पारा, हर आदमी अपना अमलनामा पढ़ेगा और मजे में खुश खुश होगा। कल ये वक्त ऐसा होगा जिस वक्त के अंदर आयशा कोई किसी को याद नहीं करेगा। नंबर 2, जिस वक्त पुल सिरात पे लोग जा रहे होंगे, ये सख्त वक्त होगा, क्योंकि वो भी खतरनाक मामला है। वो भी क्या है? खतरनाक मामला है। तो उस वक्त भी जो है वो कोई किसी को याद नहीं करेगा। और मैं पुल के किनारे पे खड़ा हूंगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? और पुल पर जैसे ही चढ़ेंगे फिर लोगों की किस्में बन जाएंगी, ये सब हदीसों में है। पुल पे जैसे ही चढ़ेंगे लोगों की किस्में बन जाएंगी। कुछ ऐसे होंगे जैसे बटन दबाया यहां पर और 1 किलोमीटर के ऊपर आपने उसका कनेक्शन दिया हुआ है, इधर आपने बटन दबाया ठक करके वो जल गया। तो जैसे ही पुल पे पांव रखा तो यूं जाके पार हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जो तेज रफ्तार अरबी नस्ल के घोड़े की तरह होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ऊंट की रफ्तार के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तेज भाग रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पैदल चल रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो लंगड़े लंगड़े जा रहे होंगे। लंगड़े लंगड़े जाएंगे, आगे जाकर के वो पुल उनको काट देगी, नीचे दोज़ख होगी। ये जो पुल है ये दोज़ख पे बना है, और इससे वली ने भी गुजरना है, नबी ने भी गुजरना है। ये बात कहां से कह रहा हूं? ये कुरान की आयत है। तो ये दूसरी जगह है आयशा, ये बहुत सख्त जगह है। और तीसरे आमाल का तोला जाना, मैं तराजू के पास खड़ा हूंगा कि अमल का क्या होगा, अब्दुल्ला का क्या होगा, अब्दुर्रहमान का क्या बनेगा, अबू बकर का क्या होगा, खालिद का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, मैं वहां खड़ा हूंगा।
میں اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو عائشہ تو یہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ملوں گا میں. تو یہ باتیں ہیں، سچی سچی باتیں ہیں، اعمال کا تولا جانا. اس لیے حضرات کہتے ہیں اپنا حساب کتاب کیا کرو. ہاں ایسا نہ ہو بس جو منہ میں آیا کہہ دیا، جس کو آگیا تھپڑ مار دیا، جس کا آگیا حق دبا دیا. مزدور کام کر رہے ہو، جس کو آگیا گالیاں دے دی، جس کو کیونکہ میں تو سیٹ آدمی ہوں، میری مرضی ہے. اس پر میں آپ کو حدیث سناؤں. ایک صحابی عبداللہ ابن ابو مسعود انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول میرے کچھ نوکر ہیں اور وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کسی کو گالی دے دیتا ہوں، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہوں، اور کسی کا راشن بند کر دیتا ہوں، کسی کو تنخواہ نہیں دیتا. آپ بتائیں میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے نوکروں کا معاملہ تولا جائے گا. اگر تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی تو اللہ تم سے لیں گے، اور اگر دونوں برابر ہوں گے تو برابر برابر معاملہ ختم، اور اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوگی اللہ ان سے لیں گے. یہ آدمی الگ سے بیٹھ کر کے رونے لگا، وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا. سچے یقین والے لوگ تھے. ہم تو کہتے ہیں یار دیکھی جائے گی. اس لیے حضرات کہتے ہیں اپنا حساب لیا کرو، اپنا حساب لیا کرو. یہ رونے لگا تو آپ نے فرمایا فلانے تو نے آیت نہیں پڑھی قرآن کی؟ یہ آیت پڑھی حضور نے کہ ہم کل قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ ہم پیش کریں گے. اعمال ضائع نہیں ہوتے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اور بیٹھ کر کے بھی آپ اشراق پڑھیں گے، بیٹھے ہوئے آپ تو یہ ضائع جا رہا ہے. آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، یہ ضائع چلا گیا، ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ وقت تو چلا گیا، مشقت تو چلی گئی، نیند آ رہی ہے، جھونکے لگ رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے کہ بھی نہیں سننا ہے، اللہ کی بات سننی ہے، تو یہ ضائع ہو گیا. یہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ تو فلانے تو نے آیت نہیں پڑھی. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میرے جتنے غلام ہیں میں سب کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، ہاں تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں. میں کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ تو جس آدمی کو خدا کے سامنے پیشی کا یقین ہو وہ بہت ٹھیک رہتا ہے وہ آدمی. اور جو کہتے دیکھی جائے گی تو پھر وہاں بھی دیکھی جائے گی. اس لیے یقین کے ساتھ ان باتوں کو ہم لیں اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو سدھارنے کی آدمی کوشش کرے، اپنا قبلہ ٹھیک کرے، آدمی اپنے معاملات کو صاف رکھے. ہاں جو ادھاریاں ہیں نا وہ دے دے، رکھے نہیں ادھاریاں رکھی ہوئی ہے. بہت عجیب حال ہے ہمارے مسجد کے لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں. سنتے رہتے ہیں یہاں پر 10 دفعہ سن چکے ہیں، 1000 دفعہ سن چکے ہیں، لوگوں کے پیسے لیے ہوئے اور نہیں دیتے. اپنا گھر کا سارا نظام چل رہا ہے، لوگوں کے پیسے نہیں دیتے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ ادھاریاں ختم کریں، نہ اپنے اوپر کچھ چھوڑیں نہ لوگوں کے اوپر کچھ چھوڑیں. معاملات کو صاف رکھیں، ایسا معاملہ کریں کہ بالکل ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو. سال ہر سال ہو جاتے ہیں، ادھاریاں چڑھائی بھی ہوتی ہیں لوگوں کی اور مر جاتے ہیں اور بیٹے انکار کرتے ہیں، ہمارے باپ نے لیا تھا وہ تو مر گیا، جا کے ان سے لو. کتنی بری بات ہے. اس لیے معاملات کو صاف رکھیں، ہاتھ کے بھی صاف بنے اور زبان کے بھی صاف بنے. ہاتھ کے صاف بنے یعنی امانت دار بنے، زبان کے صاف بنے یعنی سچے بنے، جھوٹ نہیں بولا کرے. جھوٹ نہیں، کل پیمنٹ مل جائے گی اور کل کے بجائے 1 سال کے بعد ملی تو جھوٹ ہوا نا. آپ کیوں ایسا غلط چیک لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے نا اکاؤنٹ میں ڈال کر کے 4 دن کے بعد وہ کہتے ہیں جی چیک میں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. کتنی بری بات ہے. تو اس لیے معاملات کو صاف رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ معاملہ صاف رکھے. یہ ہے اس آیت کے اندر کچھ باتیں تھی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ زیادہ باتیں ہیں تو اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے. تو آیت کا ترجمہ کل بھی ہو چکا ہے، آج بھی سن لیں. اور ہم قیامت کے دن ایسے میزان عدل کو، ترازوؤں کو لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ہاں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر، کیسا شاہانہ کلام ہے اور کتنے بڑے ہیں ہمارے اللہ. اللہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے ٹکر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟
میں نے جیسے آپ کو مثال دی ریڑھ کی معمولی سی ہڈی، اور اس پر ایک اور اضافی بات سنیں، وہ ریڑھ کی معمولی ہڈی اگر بچ گئی تو اس سے بنے گی، اور اگر نہیں بچی نا، یہ بھی آتا ہے، اگر نہیں بچی اللہ اپنی قدرت سے انسان کو وجود دیں گے۔ اللہ کے علم میں اللہ اس ریڑھ کی ہڈی کے ٹکڑے کے بھی محتاج نہیں ہے، بس جو بندہ آ چکا ہے وہ بندہ پیش ہوگا بس۔ اگر وہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹکڑا ہے تو اس سے بنے گا انسان، نہیں ہے زمین کے اندر ہل مل گیا، ختم ہو گیا، اللہ اس زمین کو حکم دیں گے جو آدمی تم میں دفن ہوا تھا کھڑا کرو اس کو، تو زمین وہ اللہ کا حکم کیسے رد کرے گی؟ تو اللہ پاک ہمیں اپنے رب کی قدرت، اپنے رب کی طاقت اور آخرت کی پیشی کا یقین نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت عطا فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، عافیت عطا فرما، کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اللہ ہم سب کے عمل نامے ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے میزان کا جو پلڑا ہے وہ نیک عملوں سے بھاری فرما، اور اے اللہ پل صراط پر سے ہم سب کو بجلی کی طرح گزار دیجئے، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں داخلہ نصیب فرما، اور معاملات سارے آسان فرما۔ اللہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہاں کے معاملات بھی آسان فرما، اور قبر کے معاملات بھی آسان فرما، اور حشر کے معاملات بھی آسان فرما۔ اللہ جیسے آپ نے یہاں ہم پہ پردے ڈالے ہیں، اے اللہ آخرت میں بھی ہم پہ پردے ڈال دیجئے، اور ہمیں یا اللہ اولین اور آخرین کے سامنے بدنامی اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔